وہاں مسجد کا دروازہ بند ہوا جب دیکھنے والا آیا، یہاں نبوت کا دروازہ بند ہوا جب دیکھنے والا آیا۔ کم و بیش 1200 سال 1250 سال کے بعد پنجاب کے قادیان میں ایک صاحب پیدا ہوئے۔ یہ میرا تیسرا موضوع ہے جس کی طرف میرے آرگنائزرز نے اشارہ کیا تھا۔ پنجاب کے قادیان میں ایک صاحب پیدا ہوئے، ماں باپ نے نام غلام احمد رکھا تھا لیکن بڑھ کر امام احمد بننے لگا، اور پہلے اس نے یہ دعویٰ کی، ہی کلیم دیٹ آئی معاذ اللہ ہاؤ کین آئی نقل کفر نباشت، اس نے کہا میں عیسیٰ ہوں، آئی ایم اے جیزس معاذ اللہ، عیسیٰ ہوں، چوتھے آسمان سے آ رہا ہوں۔ پنجابی لوگوں، قادیانی لوگ تھے، گرداسپور آس پاس کے لوگ، کہا مرزا صاحب اتنا لمبا پھینک دیا کہ ہم لپیٹ بھی نہیں پا رہے، کہاں عیسیٰ کہاں تو؟ دال نہیں گلی، دال نہیں گلی، تو پھر کہا اچھا یہ نہیں گلی تو دوسرا کلیم، آئی میں مہدی دا امام آخر الزمان، میں مہدی ہوں، قیامت سے پہلے جو آخری امام آئیں گے معاذ اللہ وہ میں ہوں۔ جتنے پنجابی تھے سب نے کہا یہ تو اور لمبی پھینک دی، اتنا تو ہم جاہل بھی جانتے ہیں کہ مہدی جو ہیں وہ سید ہوں گے، تو جاٹ ہے، تو کہاں سے یہ ہوگا؟ جب یہ بھی نہیں چلی تو ایک دن کہہ دیا میں اللہ کا نبی ہوں۔ کیا کہا؟ میں اللہ کا نبی ہوں۔ سنیوں نے پوچھا جب اتنا بڑا دعویٰ، تو پنجاب قادیان کے لوگوں نے پوچھا مرزا صاحب اتنا بڑا دعویٰ، آپ کہہ رہے ہو لا الہ الا اللہ انی نبی اللہ، کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں دیکھا تو نہیں، سنا ہے۔ کیا کہا؟ زور سے بولو۔ تب تک سنیوں نے ڈنڈا اٹھایا، وہ ڈنڈا جس میں مہر علی کی گرج تھی، وہ ڈنڈا جس میں جماعت علی کا رنگ تھا، وہ ڈنڈا جس میں حجت الاسلام کی ترنگ تھی، وہ ڈنڈا جس میں محدث اعظم کے خطابت کا رنگ تھا، وہ ڈنڈا جس میں امام احمد رضا کی فکر بسی تھی، اور پیٹنا شروع کیا اور کہا بدبخت ابے جب سن کے آیا ہے تو اس وقت کیوں نہیں آیا جب سننے والے آ رہے تھے؟ اب تو دیکھنے والے مصطفیٰ نے گواہی دے دی۔ اے محبوب ہم نے آپ کو، آپ گھبرائیں نہیں، میری نظر گھڑی پر بھی ہے اور اس سہانی گھڑی پر بھی ہے، اے محبوب ہم نے آپ کو شاہد یعنی آئی وٹنس بنا کے بھیجا، مطلب حاضر بھی بنا کے بھیجا، اور یہ بھیجا اگر آپ کے بھیجے تک پہنچ جائے تو جس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے وہ آپ کے کام آ جائے۔ میں اپنے چوتھے ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں، یہ بھیجنا کیا ہے؟ بھیجنے کے لیے 3 چیزوں کا ہونا بڑا ضروری ہے، ایک بھیجنے والا، دوسرا آنے والا، تیسرے پانے والے۔ جیسے مجھے انڈیا سے بھیجا گیا تو ایک ہے جس نے مجھے بھیجا، نورانی آنے والا، اور آپ لوگ پانے والے۔ تو بھیجنے میں 3 چیزیں ہونا ضروری۔ چلو ایک آسان سا مثال دے دوں، یہ کتنی فنگرز ہیں؟ ہاؤ مینی؟ 3۔ You can see but all 3 fingers not looks like equal. The upper one is bigger than the middle one. The middle one is slightly bigger than the bottom one. چھوٹی والی سے بڑی، بیچ والی بڑی، بیچ والی سے بڑی والی بڑی۔ تو اب اوپر والی جو ہے اس کو سمجھیں بھیجنے والی، توجہ رہے، بیچ والی آنے والی، اور نیچے والی پانے والی۔ تینوں کی خاص بات یہ ہے کہ تینوں ایک دوسرے سے الگ ہیں، اور ملا دو تو مل بھی جائیں، الگ کرو تو اگر کوئی نیورولوجیکل ایشو نہیں ہے انگلی میں تو نہ ملانے میں دقت نہ ہٹانے میں دقت ہے نا۔ کلیئر ہے کہ نہیں؟ از دیٹ کلیئر؟ اس میں جو سب سے اوپر والی، شاہ صاحب دیکھیے گا، سب سے اوپر والی اس کی شان یہ ہے کہ وہ بیچ والی سے ملتی ہے لیکن نیچے والی سے نہیں، نیچے والی بھی بیچ والی سے ملتی ہے لیکن اوپر والی سے، سمجھ میں آ رہا؟ یعنی یہ جو بیچ والی ہے the most significant finger، اس کا کانٹیکٹ ڈوئل ہے، he can meet the upper one and the bottom one both and sometime together۔
ایسے بھی مل سکتی ہے، ایسے بھی مل سکتی ہے، اور ایسے بھی مل سکتی ہے. تو بیچ والی کا کنیکشن اوپر والی سے بھی ہے اور نیچے والی سے. ہاں اگر یہ نیچے والی سوچے کہ میں چھلانگ لگا کے جمپ کر کے اوپر والی سے ملوں، تو جب تک بیچ والی سے نہیں ملے گی اوپر والی سے ہے بلا تشبیہ. کیونکہ اللہ اوپر نیچے سے پاک ہے، ولم یلد ہے ولم یولد ہے، بے نیاز ہے. میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں بلا تشبیہ. خدائے بزرگوں برتر نے، خدائے بزرگوں برتر نے نیچے والوں کی گائیڈنس کے لیے ایک بیچ والا بھیجا. اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. ایک بیچ والا بھیجا، اور اسے بیچ میں کیوں رکھا؟ تاکہ سب سمجھ جائیں کہ محبوب بیچ میں ہے، یعنی رب اور سب کے بیچ کی کڑی ہیں. اب تو سمجھو کہ نہ وہ رب کی طرح ہے نہ سب کی طرح، because he is in the middle. تو یہ نہ رب کی طرح ہے نہ سب کی طرح. گویا رب نے محبوب کو بیچ میں رکھ کر یہ پیغام دیا کہ اے مصطفیٰ، ہم نے آپ کو بیچ میں اسی لیے رکھا تاکہ مجھ سے لیتے رہو، میرے بندوں کو دیتے رہو. قرآن مجھ سے لو، بندوں کو دو. ایمان مجھ سے لو، بندوں کو دو. فرضیت زکوٰۃ مجھ سے لو، بندوں کو دو. فرضیت حج مجھ سے لو، بندوں کو دو. روزہ مجھ سے لو، بندوں کو دو. اخلاق مجھ سے لو، بندوں کو دو. ورع مجھ سے لو، بندوں کو دو. جود و نوال مجھ سے لو، بندوں کو دو. فضل و کمال مجھ سے لو، بندوں کو دو. حسن و جمال مجھ سے لو، بندوں کو دو. جود و نوال مجھ سے لو، بندوں کو دو. اے محبوب، ہم نے بیچ میں آپ کو اسی لیے رکھا تاکہ عظمتیں مجھ سے لو، بندوں کو دو. برکتیں مجھ سے لو، بندوں کو دو. نعمتیں مجھ سے لو، بندوں کو دو. رفعتیں مجھ سے لو، بندوں کو دو. اسی لیے تو بیچ میں رکھا تاکہ آپ کو، توجہ، آپ کو جو چاہیے وہ مجھ سے لیتے رہو، اور اے میرے بندوں، تمہیں جو چاہیے وہ مصطفیٰ سے لیتے رہو. تبھی تو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، حقانیت کی شان، سنیوں کی جان، احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان نے کفر کے تابوت پر آخری کیل ٹھوکتے ہوئے جب اپنا عقیدہ بیان کیا تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا. تو مصطفیٰ کڑی ہیں، اور جو کڑی ہوتا ہے اسی کی ذات بڑی ہوتی ہے. He is the mediator, the biggest mediator. If you want to please Almighty Allah, then you have to please Holy Prophet first. کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کو چھو ہی نہیں سکتے. اللہ سبحانہ وتعالی has given us, He has blessed us with the 5 sources of knowledge to identify, to recognize anything else. For example, if you want to know about the color of this roof, you have to look at the roof. If you want to know about the taste of biryani, you have to taste. If you want to know about who is talking, who is saying something, whether he or she, you have to hear. اللہ نے ہمیں 5 اندریاں، 5 سورس آف نالج دیا ہے جن کے ذریعے ہم کسی چیز کو پہچانتے ہیں. یہ مائک تھک ہے کہ سافٹ ہے، چھوا تو پتا چلا. مہک خوشبودار ہے کہ بدبودار ہے، سونگھا تو پتا چلا. تو یہ 5 سورس آف نالج ہے. ہم اللہ کو چھو نہیں سکتے. کین یو ٹچ؟ نو. اسے دیکھ نہیں سکتے، سن نہیں سکتے، چکھ نہیں سکتے، اس کا ادراک نہیں کر سکتے. تو پھر اس کی مرضی پہ کیسے چلے؟ اور آئے ہیں اسی کی مرضی پہ جینے کے لیے. Because we born under the will of Allah. We will die inshallah under the will of Allah. So when you know that we born under the will of Allah, we will die under the will of Allah. So why are you applying your own will in between arrival and departure? So say as a moment that I will stay in this world under the will of Allah. But who will tell you about the will of Allah? You have no direct connection with Almighty Allah. So how can you recognize, how can you identify Allah's will? The Holy Prophet told you.
If you want to please Almighty Allah, you have to know the liking of Almighty Allah. If you want to please Sayyid Muhammad Noorani, then you have to serve the food according to my will, not your liking, according to my desire. You cook the food, chicken, mutton, biryani, اب ادھر بریانی ادھر نورانی, دیکھا تو ہو گئی پریشانی. ایسا نہیں کہ کھانا اچھا نہیں تھا. One of the most delicious recipe you have cooked for me, to please me. But I didn't please, because you never know about my liking. That's why Umar Bhai asked me before my arrival, Hazrat, what you gonna eat? Because we don't know what you like. I said, if you want to please me, don't cook chikna, mutton, khama. مجھے دال کھلا دینا, روٹی کھلا دینا. ساگ اگر دے دیا تقریر سے پہلے تب تو I'll be on fire انشاءاللہ. مجھے جتنا سادہ کھلاؤ گے دعا اتنی زیادہ ہوگی. یہ کس نے بتایا؟ میں نے بتایا. Because he got a connection direct to ask me. لیکن اگر ان کا ڈائریکٹ کنیکشن مجھ سے نہ ہوتا تو پھر یہ اس سے پوچھتے جو میرے قریب ہے. شاہ صاحب آپ حضور شیخ الاسلام کی خدمت میں رہے, والد غازی ملت کی خدمت میں رہے, آپ صاحب طریقت ہیں, آپ اپنے پیر خانے کے بارے میں آپ سے بہتر کون جانے گا. آپ بتائیے نورانی میاں کو کیا پسند ہے. شاہ صاحب بتاتے جو ہاشمی میاں کو پسند ہے وہی نورانی میاں کو بھی ہوگا. لیکن ڈائریکٹ کیسے جانتے ہیں؟ توجہ چاہوں گا. لیٹ می ٹیل یو ان اردو, because you cannot rhyme in such a way in English. بلا کسی تشبیہ کے زندگی کے ساتھ دیکھیے گا کہ جس طرح مہمان کو راضی کرنے کے لیے مہمان کی پسند جاننا ضروری ہے, ایسے ہی رحمان کو راضی کرنے کے لیے رحمان کی پسند جاننا ضروری ہے. مہمان کی پسند اس نے بتایا جو مہمان کے قریب ہے, رحمان کی پسند اس نے بتایا جو رحمان کے قریب ہے. اور جو قریب ہے وہی حبیب ہے میرے دوستو. نبی نے فرمایا اللہ کو راضی کرنا ہے تو پتھروں کی پوجا مت کرو, اللہ ڈزن لائک. اللہ کو راضی کرنا ہے تو ستاروں کی پوجا مت کرو, اللہ ڈزن لائک. اللہ کو راضی کرنا ہے تو آرتی مت اتارو, پہاڑوں پہ چڑھ کر کے سادھنا مت کرو, اللہ ڈزن لائک. اللہ کو راضی کرنا ہے تو کفریہ شرکیہ کام مت کرو, اللہ ڈزن لائک. اللہ کو راضی کرنا ہے تو الکوہل مت پیو, اللہ ڈزن لائک. اللہ کو راضی کرنا ہے تو ماں باپ کا دل مت دکھاؤ, اللہ ڈزن لائک. اللہ کو راضی کرنا ہے تو علماء کی خدمت کے خلاف نہ کھڑے ہو, اللہ ڈزن لائک. اللہ کو راضی کرنا ہے تو کسی سید کا دل مت توڑو, اللہ ڈزن لائک. اللہ کو راضی کرنا ہے تو گھنٹے مت بجاؤ, نماز پڑھو, اللہ کو پسند ہے. روزہ رکھو, اللہ کو پسند ہے. حج کرو, اللہ کو پسند ہے. زکوٰۃ دو, اللہ کو پسند ہے. ماں باپ کی خدمت کرو, اللہ کو پسند ہے. بچوں کے حقوق پورے کرو, اللہ کو پسند ہے. سنی جلسے کرو, اللہ کو پسند ہے. مسجدیں بناؤ, اللہ کو پسند ہے. علماء کی عزت کرو, اللہ کو پسند ہے. احترام کرو سادات کا, اللہ کو پسند ہے. ارے نماز پڑھ مگر جماعت کو نہ دیکھ, مجھے دیکھ. صلو کما رأیتمونی اصلی, سجدہ ویسے ہی کرو جیسے میں کرتا ہوں, رکوع ویسے ہی کرو جیسے میں کرتا ہوں, قیام ویسے ہی کرو جیسے میں کرتا ہوں. اگر تجھے حج کرنا ہے تو پچھلی امتوں کی نقل مت کرو, طواف ویسے ہی کرو جیسے میں کرتا ہوں. مینا مزدلفہ عرفات میں ویسے ہی رکو جیسے میں رکتا ہوں. اور سن, اگر تجھے روزہ رکھنا ہے تو صرف بھوکا مت رہ بلکہ سحری کر جیسے میں کرتا ہوں, افطار کر جیسے میں کرتا ہوں. ارے کر کے تو دیکھ, جب تو ایسا کرے گا تو میری سنت بھی ادا ہوگی, مولا کی عبادت بھی ادا ہوگی. اور بہت کچھ اس حوالے سے کہا جا سکتا تھا, لیکن 5 منٹ میں آپ کو اور لے سکتا ہوں by your permission, because now still اب 1 گھنٹے سے کم رہ گیا مغرب میں اور ابھی عصر پڑھنا ہے, تو میں 5 سے 6 منٹ میں I'm just now going to conclude the entire lecture. نبی مومنین کی جان سے زیادہ قیمتی, قیمت دیکھنی ہے تو مقام غدیر کے والی کو دیکھ. ابو بکر صدیق کی صداقت میں دیکھ نبی کتنے قیمتی. ابھی آپ نے سنا وہی جو ٹکڑا میں نے شاہ صاحب کا دیکھا تھا کار میں, حضرت فرما رہے تھے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. پورا منظر میں دہرانا نہیں چاہتا,
صرف یہ اشارہ کر دوں کہ کافروں نے میٹنگ کیا ندوے کے اندر، دارالندوے میں، کہ حضور کو معاذ اللہ قتل کرنا۔ حضور اپنے گھر میں ہیں اور اکیلے نہیں، ساتھ میں علی ہیں۔ کون ہے؟ زور سے بولو۔ مولا علی وہیں لیٹے ہوئے ہیں۔ حضور کے پاس وحی آئی، جبریل امین نے کہا کہ حکم ہو گیا اللہ کا، آپ ہجرت کے لیے نکل جائیے، آپ کا یار غار ابو بکر آپ کا انتظار کر رہا۔ سرکار اپنے بستر سے اٹھے، علی کو اٹھایا، مختصر میں عرض کر رہا ہوں، علی سے کہا اے علی، اللہ کا حکم ہو گیا ہے، مجھے جانا ہے، تم میرے بستر پہ آرام کرو، سو گے تم، لوگ سمجھیں گے سو میں رہا ہوں۔ میں نے تجھے اس لیے اٹھایا کیونکہ میرے پاس کافروں کی امانتیں، یہ کافر بھی، ابو لہب، ابو جہل اینڈ کمپنی بھی عجیب، اپنے گھر والوں پہ ان کو بھروسہ نہیں ہے، مجھ پہ بھروسہ ہے، مجھ پہ ایمان نہیں لائے، مگر مجھ سے زیادہ آنیسٹ اور ایماندار کسی کو سمجھتے بھی نہیں، انہوں نے مجھ پہ بھروسہ کیا ہے، اے علی میں تجھ پہ بھروسہ کرتا ہوں، ان امانتوں کو اپنے پاس رکھو، سو جاؤ، صبح جب اٹھنا جن کی امانتیں ہیں بانٹنا، پھر مدینے آ کے ملنا۔ مولا علی slept deeply. When he woke up, he said, today I slept very deeply. انی نمت تلک اللیلہ ما نمت من قبل قطو، اس رات میں اتنی گہری نیند سویا کہ پوری زندگی میں ایسی نیند ہی نہیں آئی۔ ہمارا تو ایکسپیرینس یہ ہے کہ اگر مڈ نائٹ میں دو پولیس والے ڈنڈا لے کے دروازہ ناک کریں تو صرف چچا نہیں، گھر کے بچے کی بھی آنکھ کھل جائے گی، پولیس آئی کیوں آئی، وردی دیکھا تو چہرے پہ زردی آ گئی۔ لیکن جرأت حیدر کو سلام، اس لیے نہیں کہ میں علی کا بیٹا ہوں تو بول رہا ہوں، جرأت حیدر کو سلام۔ موت کی زد میں شیر خدا کا بستر ہے اور فرما رہے ہیں میں اتنی گہری نیند سویا کہ پوری زندگی میں ایسی نیند ہی نہیں آئی۔ عشق نے پوچھا علی کچھ آپ کو ہو جاتا تو آپ کی جان بھی تو جا سکتی تھی، جواب آیا سن، ارے جان ہی تو جاتی، میرا مصطفیٰ میری جان سے زیادہ قیمتی، میرا مصطفیٰ میری جان سے زیادہ قیمتی۔ سو گئے، کہا میں اتنی گہری نیند سویا کہ پوری زندگی میں نہیں آئی۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور اس کا راز کیا ہے؟ You slept so deeply, why؟ سرکار مولا علی نے مسکرا کے فرمایا اس لیے کیونکہ میری زندگی کی گارنٹی نبی نے لے لی تھی۔ گارنٹی، اس کو اردو میں کہتے ہیں ضمانت، کیا؟ نبی نے لے لی۔ کہ وہ کیسے کہا؟ حضور نے فرمایا اے علی سو جا، صبح اٹھنا، امانتیں بانٹنا، پھر مدینے آنا۔ میں سمجھ گیا اٹھنے کے لیے سونا ضروری ہے، مدینے تک جانے کے لیے زندہ رہنا ضروری۔ میں سمجھ گیا کہ ابو طالب کے بیٹے کو موت کبھی بھی آ سکتی ہے مگر آج کی رات نہیں آئے گی، کیونکہ میری زندگی کی ضمانت نبی نے لے لی۔ اب بہت تیزی کے ساتھ میں اپنے والد صاحب کا ایک تبرک دے رہا ہوں جو اس واقعے پر میرے والد گرامی شہنشاہ خطابت غازی ملت نے ایک تبرک قوم کو دیا ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں ان کے جملوں کا امین بھی ہوں اور ان کا فطری جانشین بھی ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ حضرت نے کیا نقطہ نکالا اسے سنو۔ فرماتے ہیں کہ جس کی ضمانت، توجہ، پلیز کنسنٹریٹ یور مائنڈ اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ واٹ آئی ایم سیئنگ، جس کی ضمانت نبی لے لے وہ علی ہوتا ہے علی، اور جس کی ضمانت علی لے لے وہ ولی ہوتا ہے ولی۔ ادھر حضور نکل گئے، ادھر دوسرا یار منتظر ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ قدمین شریفین پتھر پہ پڑ رہے ہیں اور پتھر پہ نشان پڑتے جا رہے ہیں تو عرض کیا آقا کریم آپ پر میرے ماں باپ قربان، کافر آپ کا پیچھا کر رہے ہیں اور آپ کے قدم کے نشان انہیں ان کی نشاندہی کر دیں گے، اس لیے حضور میری یہ حیثیت تو نہیں ہے لیکن خواہش ہے آپ میرے کاندھے پہ آپ سوار ہو جائیں، اس پر قدم ناز رکھ کر کے آپ سوار ہو جائیں، میں آپ کو اٹھا کے غار ثور تک لے جاتا ہوں۔
حضور نے انکار نہیں کیا کہ اے ابو بکر ایسا نہیں. حالانکہ ایک موقع اور تھا حضور نے انکار کیا تھا. یہاں انکار حضور نے نہیں کیا. جب فتح مکہ ہوئی اور حضرت علی اور حضور دونوں اندر گئے خانہ کعبہ میں تو بڑے بڑے بت تھے. ٹکا ٹک سارے بتوں کو توڑا. ایک بت ذرا اوپر تھا تو حضور نے کہا یہ تو بڑا اوپر ہے. مولا علی نے فرمایا, عرض کیا حضور آپ میرے کاندھے پہ آ جائیں, کھڑے ہو جائیں, اسے مار دیں. حضور نے فرمایا نہیں علی نہیں, تم نہیں اٹھاؤ گے مجھے, میں تمہیں اٹھاؤں گا. توجہ چاہوں گا, میں تمہیں اٹھاؤں گا. اب ذرا غور کرے قسمت علی پر میرے ماں باپ قربان. دوش پیمبری نے ولایت کے بوجھ کو اٹھا لیا اور یہ منظر دیکھ کر غلامان علی جھوم اٹھے. عرض کیا اے علی تیرے مقدر کو سلام, ہم سمجھ گئے کہ جس علی کو نبی نے اٹھایا ہو کسی میں اتنی مجال نہیں کہ اس علی کو جھکا سکے. تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے, لیکن یہاں جب صدیق اکبر نے عرض کیا تو حضور نے انکار نہیں کیا, حضور کو اٹھا لیا ابو بکر نے. یہ شان ابو بکر ہے میرے دوستو, اٹھانا تھا. توجہ چاہوں گا, دیکھیں کتنے لوگ اس نفسیاتی کیفیت میں اترنا چاہ رہے ہیں. اٹھانا تھا کہ غلامان ابو بکر بھی جھوم اٹھے, کیونکہ ابو بکر ہیں, بکر سے ہیں, ہر چیز میں جلدی کرتے ہیں, اس میں بھی نہیں چوکے. اٹھا لیا, غلام جھوم اٹھے اور دل پر ہاتھ رکھ کے کہا اے ابو بکر, بڑا ذمہ دار جملہ بول رہا ہوں حضرت, دیکھیے گا پیر صاحب, اے ابو بکر تیری قسمت کو سلام. ہم سمجھ گئے کہ جس ابو بکر نے حضور کی ظاہری زندگی میں بار نبوت اٹھایا ہو کسی میں اتنی مجال نہیں کہ اس ابو بکر کے سامنے بار خلافت اٹھا سکے. مختصر 2 منٹ میں بات کو فنش کر رہا ہوں. اوپر گئے, غار دیکھا, غار ہے نا, غار پہ بہت سنا ہوگا, میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. بڑا گندا تھا. آج کل کا مرید ہوتا, آج کل کا اگر مرید ہوتا پیر صاحب کے ساتھ تو کہتا پیر صاحب پہلے آپ, تاکہ جو گڑبڑ سڑبڑ ہے بھوت جنات آپ جھیلو, بعد میں جاؤں. لیکن جب مرید اپنے پیر کی مراد بن جاتا ہے اور ثانی اثنین کا تاج سر پہ رکھ لیتا ہے, ان اللہ معنا کی خوشخبری سن لیتا ہے, تو پھر وہ اپنے پیر کو پہلے نہیں جانے دیتا, وہ خود جاتا ہے. حضور ماپ نہیں سرکار, میں پہلے جاؤں گا. دیکھو تو صحیح کہ یہ غار آپ کے لائق ہے بھی کہ نہیں. کسی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں, یہ ہے کہ نہیں. اندر گئے تو گندگی بھری, مینگنی ہے, چھپکلی کی مینگنی, کبوتر کے انڈے, اللہ جانے کیا کیا ہے. کب گھونسلے ہیں چڑیوں کے, غار ہے تو سوراخ بھی ہیں. صدیق اکبر نے اپنا امامہ شریف اتارا, اسے لائی کے سوئی پر جھاڑو کی طرح بنایا, پورے غار کو چمکا دیا. اس کے بعد جو ہولز تھے ان کو بھرنے کے لیے اپنا کپڑا پھاڑ پھاڑ کے سارے سوراخ ہولز کو فل کر دیا. ایک سوراخ باقی تھا, کپڑا ختم ہو گیا, اس پر پاؤں رکھ دیا اور اندر ہی سے آواز دیا سرکار آ جائیے, یہ غلام آپ کا بلا رہا, حضور آ جائیے, غار آپ کے لائق ہو گیا. اچھا ایک بات بتاؤ, پورے مجمع سے پوچھ رہا ہوں, سب سے پوچھ رہا ہوں, یہ لاسٹ مومنٹ ہے, ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا, آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے سینے میں حضور کو بلانا چاہتے ہیں, اپنے دل میں؟ سب ہیں, all of you, الحمدللہ. ادھر بھی علماء میں سبھی ہیں, گرا لیجیے. تو پھر ایک کام کرو, پہلے حضور کو نہیں, پہلے ابو بکر کو بلاؤ. توجہ پہلے ابو بکر کو بلاؤ. ارے انہیں آنے تو دو, جب وہ اندر آئیں گے تو تیرے سینے میں بدعقیدگی
عقیدگی کے جتنے جال ہیں انہیں صاف کریں گے، جتنی بے حیائی کی مینگنیاں ہیں انہیں کلیئر کریں گے، مشاجرات صحابہ میں الجھ کر تم نے امیر معاویہ کو جتنا کچھ کہا ہے اس کی صفائی کریں گے۔ جب تیرا سینہ بالکل پاک ہو جائے گا تو تجھے نہیں اندر سے ابو بکر کہیں گے آقا آ جائیے، مومن کا سینہ پاک ہو گیا۔ عشق نے لیکن پوچھ لیا، کیونکہ اندر سانپ تھا، اندر سانپ تھا، اس نے کاٹا، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، کاٹا۔ ہم لوگ ہوتے تو پیر ہٹا لیتے، وہ سمجھ گئے ڈینجر ہے تو اور ٹائٹ کرو، اور ٹائٹ کرو، اسے رخ والضحیٰ نہیں دیکھنے دینا ہے، زلف واللیل نہیں دیکھنے دینا ہے۔ اور ٹائٹ کیا تو سانپ ہے، اس نے بری طریقے سے کاٹنا شروع کیا تو سرکار نے دیکھا، مالک یا آخی، کیا ہوا تم؟ کہا حضور کوئی کیڑا ہے تنگ کر رہا ہے۔ کہا کیڑا نہیں ہے، تو عاشق ہے، وہ بھی ایک عاشق ہے، وہ صرف دیدار چاہتا ہے، دیکھ کے چلا جائے گا۔ یہی ہوا، اس نے دیکھا، دیکھ کے چلا گیا۔ سرکار نے لعاب دہن ابو بکر کے زخم پہ رکھا، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن عشق نے پوچھا، توجہ چاہوں گا، عشق نے پوچھا اے ابو بکر اتنا بڑا خطرہ، یہ بھی کوئی عشق ہے؟ ارے سانپ تھا، اگر زہر آپ کے بدن میں چلا جاتا تو آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ عشق ابو بکر نے جواب دیا چپ، ارے جان ہی تو جاتی، جان تو میں جانے جانا پہ قربان کر چکا ہوں، قربان کر چکا ہوں، کیونکہ میرا نبی میری جان سے زیادہ قیمتی ہے، اور نبی مومنین کی جان کے مولا بھی ہیں۔ کیا ہے؟ ریممبر دس پوائنٹ، مولا بھی ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع رہا تو مولا کیوں ہے اسے مولا علی کا بیٹا بتائے گا اور پوری شان سے بتائے گا۔ اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ کمال کرتی ہے ماشاءاللہ۔